یاد رکھیے ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اپنی ہر شے کو نسبت مصطفیٰ دے دو، ہر نیکی کو نسبت مصطفیٰ دے دو، اپنے ہر عمل کو نسبت مصطفیٰ دے دو۔ اور چونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب نسبت مصطفیٰ مل جائے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا، کیوں کہ اب اللہ کے محبوب سے نسبت ہے۔ تو محفل میلاد چونکہ نسبت مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تجلی اور آپ کی شان کا اظہار اور بیان ہے، اور چونکہ اسے خود رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں 1,24,000 نبیوں کے جلسے سے خطاب فرما کر اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بندوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے پچھلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا کہ قرآن کریم میں کن کن نبیوں نے میلاد کیا، تو تقریباً سارے ہی انبیاء میلاد کرتے آئے، اور حضور کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ بعض ہستیوں کا میلاد تو ایسا ہے نا کہ وہ قیامت تک ہر بندہ ان کی زبان سے میلاد مصطفیٰ بیان کرتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ بھیج میں نے خانہ کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا ایک محبوب بھیج دے جو ان پر تیرا قرآن تلاوت کرے، اور صرف تلاوت ہی نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب سکھائے، کتاب کے رموز اسرار بتائے، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں، وَالْحِكْمَةَ، حکمت بھی سکھائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے دعا فرما لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہتے ہوئے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، بار بار اس کو بیان کرتے ہوئے، محفلوں میں، جنگلوں میں جہاں کہیں کوئی ملا تو خوشخبری مصطفیٰ سناتے ہوئے کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔